لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله ربي واتوب اليه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ہماری بات چل رہی تھی وعظ کی اقسام کے بارے میں، اور وعظ تعینی جو ہے اس کی 4 قسمیں جو مرحلۃ الامکان میں بعض علماء کو لگی، اور اس میں پہلی قسم وعظ عام موضوع لہو عام. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے اسماء الاجناس، جیسے انسان جو ہے، حیوان ہے، معنی عام کے لیے وضع ہوا ہے. تصور معنی کے وقت انسان کا تصور معنی عام کیا ہے؟ انسان کا معنی عام کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو یہ معنی عام ہین الوضع، لفظ جب انسان وضع کرنا چاہا واضح نے حیوان ناطق کے لیے، تو اس معنی عام کو تصور کیا تو وضع عام ہو گئی. اب اسی معنی عام ہی کے لیے اس لفظ کو وضع کر دیا گیا، نہ کہ اس معنی عام کے افراد کے لیے. تو موضوع لہو بھی عام ہو گیا، انسان بے معنی حیوان ناطق. اسی طرح باقی اسماء. دوسری قسم وعظ کی کون سی ہے؟ وعظ خاص موضوع خاص. مثال کیا ہے؟ علم شخصی ہے، جیسے زید، عمر، خالد، بکر. تو یہ اس میں معنی بھی خاص تصور کیا گیا ہند الوعظ، اور پھر اس معنی کے لیے اس کو لفظ کو وضع کیا گیا. موضوع لہو بھی خاص ہے، وعظ بھی خاص ہے. اور تیسری قسم جس میں اختلاف ہے وہ ہے وعظ عام موضوع لہو خاص. اس کی مثال کیا ہے؟ اسماء اشارہ ہے، اسماء موصولات ہے، ضمائر ہے. اسی طرح حروف ہے، محل باس میں زیادہ حروف میں. اس میں 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وعظ عام موضوع لہو عام، یعنی جب واضح نے لفظ من کو معنی ابتدا کے لیے وضع کیا تو ابتدا کا معنی عام، ہر ابتدا کلی معنی تصور کیا، وعظ عام ہے. لیکن موضوع لہو خاص ہے، یعنی اس لفظ من کو جب سرت من النجف الی البصرہ، اس فرد خاص کے لیے، یعنی نجف سے چلنا جو ہے ابتدا کرنا، اس کے لیے وضع کیا واضح ہے. موضوع لہو یعنی جس کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ لفظ من، وہ معنی خاص ہے، جزئی ہے، ابتدائے خاص ہے، ابتدائے عام نہیں. یہ ایک قول ہے، وعظ عام موضوع لہو خاص. دوسرا قول ہے کہ وعظ عام موضوع لہو بھی عام ہے. تیسرا قول بھی موضوع لہو عام ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے قول میں فرق فقط اتنا ہے کہ دوسرے قول میں مستعمل فی خاص ہے، تیسرے قول میں مستعمل فی جو صاحب کفایہ کا اس میں مستعمل فی بھی عام ہے. تینوں چیزیں عام ہے، وعظ عام، موضوع عام، مستعمل فی عام. یہ صاحب کفایہ. اب صاحب کفایہ رضوان اللہ علیہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ مستعمل فی بھی عام ہے، یہ موضوع عام ہے، اس دعوے پہ دلیل کیا ہے اور دوسرے اقوال کی رد کیا ہے؟ یہ تابعی نظریہ ثابت ہوگا کہ آپ نے دعوے کی دلیل دیں اور دوسرے اقوال کو رد کریں. انہوں نے یوں رد کیا، توجہ سے یہ غور سے سنیے گا شیخ حیدر، توجہ سے. انہوں نے کہا جو آپ مستعمل فی خاص کہتے ہیں یا موضوع لہو خاص کہتے ہیں، دو موضوع قول ہیں. اس میں خصوصیت کہاں سے آئے گی، جزئیت کہاں سے آئے گی؟ یا خارج سے آئے گی یا ذہن سے آئے گی. خارج میں جب ہم استعمال کر رہے ہیں مثلا صرف تو من النجف الی البصرہ، تو یہ خاص جگہ سے ابتدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں سے خصوصیت آئے گی، ٹھیک ہے. اور یہاں اس بات کو رد کیا ہے کہ یہ یہاں سے خصوصیت نہیں آ سکتی، خارج میں جب آپ ابتدا کر رہے ہیں خاص جگہ سے نہیں آ سکتی. کیوں؟ انہوں نے کہا جو استعمال ہے نا من البصرہ یا کسی نجف کی مثال لے لیں، انہوں نے کہا کوئی ایک نقطہ نہیں ہے، بدلے کس نقطہ بصرہ سے کس نقطہ نجف سے ابتدا کیے خارج میں، تو وہ بھی عام ہوا.
معین مشخص ابتدا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بات ہم نہیں لے سکتے۔ انہوں نے کہا اگر مستعمل فی یا موضوع اور خاص آپ ذہن کے اعتبار سے مانتے ہیں کہ ذہن میں جو ہے نا ابتدائے خاص ہے، لحاظ ذہنی قید بن رہا ہے، علیکم السلام، یعنی ذہن نے لحاظ کیا کہ یہ ابتدائے خاص ہے۔ انہوں نے کہا اگر ذہن میں قید آپ لے کے آ رہے ہیں، یعنی معنی حرف معنی میں من جو ابتدا ہے یہ ابتدائے خاص ہے، یعنی اس خاص کو آپ نے اپنے لحاظ یعنی ذہن میں لحاظ کیا، تصور میں لحاظ کیا کہ یہ ابتدائے خاص ہے، یہ جو آپ نے قید بنائی ہے، یہ قید اگر آپ بنا لیں معنی حرفی کی کہ وہ قائم بالغیر ہے اور یہ ابتدائے خاص ہے، تو یہ قید تو پھر معنی اسمی میں بھی آ جائے گی کہ وہ معنی قائم بالغیر نہیں بلکہ قائم بنفس ہی ہے معنی اسمی، وہ قید تو پھر وہاں بھی ہے، تو پھر اس کو بھی آپ کو خاص ماننا پڑے گا، حالانکہ اسم کا معنی تو عام خاص نہیں ہوتا۔ ایک اشکال یہ کیا، دوسرا اشکال یہ کیا کہ اگر ذہنی طور پہ آپ اس کو خاص مانتے ہیں، موضوع ہو یا مستعمل فی، حرف کا معنی خاص ہے، معین ہے، مشخص ہے، جزئی ہے، اگر آپ خاص مانتے ہیں ذہنی اعتبار سے، تو پھر اس کا امتثال نہیں ہو سکتا۔ صرف تو من النجف الی البصرہ، ذہن میں آپ نے خاص بنا لیا، وہ مشخص کر دیا، ذہن میں ہی امتثال ہو گیا، خارج میں تو پھر امتثال کی ضرورت نہیں، ذہن میں ہی آپ نے مشخص معین کر دیا، وہ ابتدائے خاص ہے، یعنی ہر ابتدا نہیں بلکہ کسی خاص جگہ سے ابتدا ہے، اس لحاظ کے ساتھ آپ نے جب وہ معنی خاص کیا تو وہ ذہن میں حاصل ہو گیا، خارج میں تو پھر امتثال نہ ہوا۔ تیسرا اشکال یہ ہے کہ اگر آپ اس لحاظ جو ذہن میں ابتدائے خاص ہے، کسی خاص نقطہ سے ابتدا، اگر شیخ نے ابھی تطبیق کرتے تو اگر وہ آپ اس لحاظ جو آپ نے ذہن میں رکھا ہے خاص کا قید کا، اس کو اگر ہٹاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، پھر اس حرف کا من کا معنی جو ابتدا ہے وہ حقیقی نہیں رہے گا، اس کا ایک جز آپ نے ہٹا دیا، وہ معنی مجازی ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے اشکالات ہیں۔ صاحب کفایہ رضوان اللہ علیہ نتیجہ یہ وہ دے رہے ہیں کہ من بمعنی الابتدا اور خود ابتدا جو اسم ہے، یعنی معنی اسم اور معنی حرف میں کوئی فرق نہیں، دونوں عام ہیں، فقط فرق اتنا ہے کہ واضح نے وضع کے وقت اسم کا لحاظ مستقل کے طور پہ کیا اور حرف کا لحاظ قائم فی غیر اعلیٰ کے طور پہ کیا، بس اتنا فرق ہے، باقی معنی میں کوئی فرق نہیں۔ پھر آپ نے اوپر ایک اشکال کیا کہ اگر معنی مین حرف کا معنی جو مین ابتدا ہے اور اسم ابتدا جو لفظ ابتدا کا اسم ہے، اس کا معنی اگر ایک ہی ہے تو پھر دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہونے چاہیے، مترادف جو ہے دونوں ایک جگہ، ایسا صرف تو من النجف الی کربلا کی بجائے صرف تو ابتدا النجف الی کربلا کہنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اس اشکال کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ واضح نے وضع کے وقت اس کا لحاظ من کا جو ہے نا اعلیٰ کے طور پہ کیا تھا اور اس کا استقلال کے طور لحاظ، وہ چونکہ لحاظ ایک نہیں ہے لہٰذا ایک دوسرے کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ مختصر سا بیان ہے، اب دیکھتے ہیں مزید آگے کچھ باتیں تطبیق عبارت میں آ جائیں گی، آپ عبارت کو دیکھیے گا۔ یہ ہے جناب والا، یہاں پہ پہنچے تھے اس نقطے پہ، میں نے فرماتے ہیں چوتھی قسم جو ہے وہ صاحب کفایہ نے کہا تھا کہ جس بندے نے چوتھی قسم کے امکان کا بھی کہا ہے، اس نے فرق نہیں کیا کہ عام تو اعلیٰ اور آئینہ بن سکتا ہے خاص کے لیے، لیکن خاص بے وجہ ہی بھی عام کی معرفت نہیں دلاتا۔ یہ بات اگر وہ عالم جو کہہ رہے ہیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں صاحب بدائل افکار جو کہہ رہے ہیں رشتی رضوان اللہ علیہ، یہ اگر بات کی طرح اس نقطے کی طرح ملتفت ہو جاتے تو چوتھی قسم ممکن نہ کہتے، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ اس کے بعد اگلی عبارت دیکھیے، اگلی عبارت یہ ہے ثم انہ لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص والموضوع لہ خاص، یعنی وضع بھی خاص ہے، جب واضح نے تصور کیا معنی کا معنی خاص، موضوع لہ بھی خاص، علیکم السلام، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ جو قسم واضح تعینی کی آواز خاص موضوع ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، جیسے مثال کا وضع العالم زید امر بکر سبحکم اللہ بالخیر، وقضل وضع العام والموضوع لہ العام، وقضا اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ جی
لا ریبا وقضا لا ریبا فی ثبوت الوضع العام والموضوع العام. اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب علماء مانتے ہیں کہ وضع عام موضوع عام بھی حقیقت میں متحقق ہے اور ممکن بھی ہے، واقع بھی ہے. اسی طرح وضع خاص موضوع خاص واقع بھی ہے، ممکن بھی. یہ ٹھیک ہو گیا. اگلی بات مثال اس کی کیا ہے؟ قبض اسماء الاجناس مثلا جنس الحیوان و الی آخر. واما الوضع العام جہاں اختلاف ہے تیسری قسم والموضوع الخاص، اس میں فقد توہما اور توہم انہ وضع الحروف وما الحق بہا. بہا ضمیر ہے یرجع الی الحروف وما الحق بالحروف من الاسماء. جیسے اسماء کون کون سے اسماء ہیں جو حروف کے ساتھ ملک ہے؟ اسماء اشارہ ہے، اسماء موصولات ہے، ضمائر ہے. یہ جو سارے ہیں اس میں وہم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہم یہ کیا گیا ہے کہ وضع عام ہے، موضوع لہو خاص ہے. ایک اس کو شیخ صاحب الکفایہ اس کو وہم کہہ رہے ہیں. وہم کی تعریف کیا ہے؟ وہم یعنی اس کو کوئی ویلے نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. شک کی بھی کوئی ویلیو نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی جامع دلیل نہیں. ایک ہوتا ہے وہم، ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے ظن، ایک ہوتا ہے یقین. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے وہم؟ کہاں آپ لے جائیں؟ کس خانے؟ سب سے کم درجہ جو ہے وہم ہے 50-50 شک ہوتا ہے، 51 سے 99 تک ظن ہے اور 100% یقین ہوتا ہے. زید قائم میں اگر آپ 1 سے 49% آپ کو احتمال ہے کہ زید نائم ہے مثلا نوم کا، تو یہ وہم ہوگا. 50% احتمال ہے جی احتمال ہے نا بھائی، سویا ہوا ہے ابھی تک اٹھا بھی نہیں، رات جاگتا رہے گے. ٹھیک ہے، احتمال ہے، یہ وہم ہے. یعنی احتمال اور وہم ایک چیز ہے. ایک چیز یعنی وہم کی تھوڑا تقریب ذہنی کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. ورنہ احتمال قوی ہو جائے تو وہ ظن ہے، تو وہ ظن احتمال ہو جائے گا. احتمال ضعیف اگر ہوگا تو وہ وہم ہو جائے گا. تو یہاں پہ یہ پہلا وہم یعنی شیخ صاحب الکفایہ کہتے ہیں یہ بالکل وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. حالانکہ یہ وہم نہیں ہے. جنہوں نے موضوع و خاص کا ہے یا مستعمل فی خاص کا ہے، ان کے پاس ایک بات قوی ہے کہ مین جب استعمال ہوگا تو وہ ابتدائی خاص ہے. استعمال میں بھی یہ جس معنی کے لیے واضح وضع کر رہا ہے ہین الاستعمال، جب وہ اس کو استعمال یعنی جب جس معنی کے لیے وضع کر رہا ہے وہ خاص ہے، وہ فرد ہے. وہ من کا معنی ابتدا کلی عام ہے. اس کلی عام کے نیچے من هذا المکان من ذاک المکان افراد کثیر ہیں. ابتدا کے بہت سارے فرد آتے ہیں، مصادیق آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے موضوع و خاص کہا ہے انہوں نے وہم نہیں کیا، حقیقت واقع میں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو صاحب کفایہ بات کو کہیں اور لے گئے دقیق عقلی جہت سے، اور حالانکہ یہ بات لغوی ہے، عقلی نہیں ہے. میں ملاحظہ دے رہا ہوں ان جن کے بارے میں صاحب کفایہ نے وہم کہا ہے وہ بات حسب اہل العرف اہل اللغہ صحیح ہے، وہ واقع. جو صاحب کفایہ جس بات کی طرف چلے گئے، جس دقت عقلیہ کی طرف، یہ بات بحکم تحلیل العقلی تو ٹھیک ہے لیکن بحسب العرف ٹھیک نہیں ہے. علا کل حال تو یہ پہلا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں موضوع لہو عام عفن وضع عام موضوع لہو خاص، یہ کہ حروف میں اور باقی اسماء. کما تو وہ ہے دوسرا قول جس کو بھی انہوں نے وہم کہا وہ بھی وہم نہیں. ایزن ان المستعمل فیہ یعنی ان حروف میں وضع عام موضوع لہو خاص والمستعمل فیہ فی الحروف خاص. وضع عام موضوع لہو عام والمستعمل فی الحروف خاص ما کون الموضوع لہو کالوضع عام. ہاں یہ تیسرا قول ہو گیا. ایک قول وضع خاص وضع عام موضوع لہو خاص ایک قول. دوسرا قول وضع عام موضوع لہو عام مستعمل فی خاص. دونوں قولوں کو صاحب کفایہ نے وہم کہا ہے اور دونوں وہم نہیں ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا عرف کے اعتبار سے. اور تیسرا قول جو ان کا ہے صاحب کفایہ کا وہ کہتے ہیں بالتحقیق حسب. اچھا اب یہ جو دوسرا قول ہے جس کو وہم کہا ہے مستعمل فی خاص، اس میں ایک ملاحظہ ہے حتی صاحب کفایہ کی طرف بھی ملاحظہ یہ آتا ہے. شیخ حیدر انتفجی ملاحظہ یہ ہے
کہ مستعم جو واضح لفظ وضع کرتا ہے، مثلا لفظ من ابتدا کے لیے، اور اس ابتدا کا معنی موضوع ہو ابتدا کے مصادیق ہے. ابتدا معنی کلی عام کے مصادیق ہیں، اس کے افراد ہیں. ابتدا اس نقطے سے اس نقطے سے اس دروازے سے اس دروازے سے، یہ ابتدا کے مصادیق ہیں. تو یا تو موضوع و خاص مان لیں، اور موضوع جس لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے وہ اس کا معنی حقیقی ہوتا ہے. وہ اس کا معنی لفظ کو اگر بغیر قرینہ کے استعمال کریں تو وہ اس کا معنی حقیقی ہے، اور اگر قرینہ ساتھ لے آئے تو وہ معنی مجازی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لفظ وضعی استعمال حقیقی کے لیے ہوتا ہے. اصل کو یا وضع کے استعمال حقیقی، جو اس کو معنی مجازی میں لانا چاہتا ہے وہ زید رہے تو اصل جرمی کا قرینہ وہ لے آئے گا، وہ اس کی ذمہ داری ہے. اس بیان کے بعد اب ملازم توجہ کیجیے گا، چاہے مستعمل جو موضوع و خاص ہے نا، تو اس کا مطلب ہے مستعمل فی بھی خاص ہے. لازم یہ ہے کہ مستعمل فی خاص ہے، یعنی معنی حقیقی اس کا خاص ہے. جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اسی میں استعمال ہوگا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے. جب وہ مجازی معنی چاہے گا تو پھر قرینہ لے آئے گا. تو میں صاحب کفایہ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یا صاحب کفایہ آپ موضوع لہو اور مستعمل فی میں کچھ فرق کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی فرق نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جس معنی میں کے لیے لفظ وضع ہوا ہے، عام کے لیے تو مستعمل فی بھی عام ہوگا، خاص کے لیے تو مستعمل فی بھی خاص ہوگا. ٹھیک ہے. الا جو مجازی معنی چاہتا ہے وہ قرینہ لے کے آئے گا، وہ پھر الگ ایک وضع سے بات ہی ہٹ گئی. وضع کے اعتبار سے ہمیشہ معنی حقیقی ہوگا، وہی موضوع ہوا ہے، وہی مستعمل فی ہے. اب جس نے مستعمل فی خاص کہا ہے اور موضوع لہو عام کہا ہے، اس نے بھی اشتباہ کیا ہے. اگر موضوع لہو عام ہے تو مستعمل فی بھی عام ہے، اگر موضوع لہو خاص ہے تو مستعمل فی بھی خاص ہے. یہ ایسے ایک ملاحظہ ہے، آپ ذہن میں رکھیں، باقی اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی کوئی سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی. وضع حروف کے بارے میں تین اقوال ہیں. وضع حروف کے بارے میں یا اسم حروف کے بارے میں تین اقوال ہیں. جی اور مصنف نے کس قول کو قبول کیا؟ مصنف نے ایک نیا قول دیا ہے، کسی اور کا قول نہیں لے کے آئے، اپنا قول دیا. یہ نہیں کہ فلاں کا قول اور میں اس کی تحقیق پیش کروں. نہیں، وہ اپنا قول نیا لے کے کہ وضع بھی عام ہے، حروف میں موضوع لہو بھی عام ہے، مستعمل فی بھی عام ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں مستعمل فی کے جھگڑے میں پڑے ہی نہیں. جب موضوع لہو عام ہوگا تو مستعمل فی عام ہوگا، موضوع لہو خاص ہوگا تو مستعمل فی خاص ہوگا. یہ واضح وضع اس لیے کرتا ہے کہ اس لفظ کو استعمال کرنے کے اعتبار سے موضوع لہو ہو رہا ہے کہ کس معنی کے لیے وضع کر رہا ہے، کہ جو استعمال کرے گا کس معنی میں کرے گا، عام میں یا خاص میں. تو وہی موضوع لہو وہی مستعمل فی ایک ہی چیز ہے. یہ کوئی نئی دو چیزیں نہیں ہیں، اس کو نئے چکروں میں طالب علم کو نہ ڈالا جائے. بات ہے یہ مختصر ختم ہوگی. اب تحقیق صاحب کفایہ اسی میں استعمال کرے گا جس معنی. مثلا آپ اہل لغت سے پوچھیں گے غرفہ کس معنی میں کس معنی میں وضع کیا گیا، اسی میں آپ استعمال کریں گے. اہل لغت بھی اسی میں استعمال کریں گے. ہاں جو مجازی معنی میں کرنا چاہتا ہے وہ کرے. مجاز قلیل ہے، اگلا معنی حقیقی ہے. جو مجاز ہے جو بھی لائے گا وہ وضع سے ہٹ جائے گا. مجاز وضع تو نہیں ہوئی، وضع تو حقیقی معنی ہوا، وہ قرینہ لائے گا. لہذا مستعمل فی موضوع لہو ایک ہی چیز ہے، دو چیزیں نہیں. اس بنیاد پہ یہ دوسرے قول کی بات غلط ہو گئی کہ موضوع لہو عام مان رہا ہے، مستعمل فی خاص مان رہا ہے. اس کا مطلب اس پہ ایک اور اشکال میرے ذہن میں بھی آ گیا دوسرے قول پہ جو تواہم کا ہے کہ واضح نے وضع کیا عام معنی کے لیے، آپ استعمال کر رہے ہیں خاص معنی کے لیے. یہ تو جس معنی میں تعریف مان حقیقی کی تعریف کیا ہے، استعمال لفظ فی ما وضع لہو. تو یہ تو استعمال لفظ فی غیر ما وضع لہو کر رہا ہے، تو یہ تو مجاز ہو جائے گا. تو یہ دوسرا قول بالکل غلط ہے جو کہہ رہا ہے موضوع لہو عام ہے اور مستعمل فی خاص ہے. یہ تو پھر سارے معنی مجازی ہو جائیں گے. سب معنی جو وضع ہوئے ہیں اس میں استعمال ہی نہیں ہو رہا. استعمال وضع عام کے لیے اور استعمال خاص میں ہو رہا ہے. واضح شیخ التفت تجھے. اگلی بات صاحب کفایہ کی تحقیق حسب ما یؤدی الی نظر دقیق. صاحب کفایہ کہتے ہیں نظر دقیق. اسی پہ میرا ملاحظہ تھا کہ یہ لغوی باتیں ہم اہل لغت سے لیں گے، وہ کس معنی میں مراد لیتے ہیں. ہمیں نظر دقیق اور عقلی باتوں کی یاد نقل کی ضرورت نہیں ہے. یہ مشکل ہوتی ہے اصولی کی خصوصاً بالخصوص. استعمال عام ہوتا ہے حقیقت اور مجاز سے. استعمال عام ہے لیکن وضع جب واضح وضع کرے گا وہ حقیقی معنی کے لیے لفظ وضع کرے گا یا مجازی کے لیے؟ سوال یہ ہے.
حقیقی کے لیے بس تو یہاں روک جائے یعنی وہ وضع کرے گا اس لفظ کا استعمال حقیقی معنی کے لیے، ٹھیک ہے. باقی مجازی کے لیے اگر کوئی استعمال کر لے گا تو واضح نے وضع نہیں کیا مجازی معنی کے لیے. لحاظ جو کرے گا نا وہ مستعمل کے لحاظ سے، استعمال کے لحاظ سے، اور استعمال جو ہوتا ہے عام ہوتا ہے حقیقت اور مجاز. وہ آپ کی بات پہنچ گئی، اس کا میں نے جواب دے دیا ہے. استعمال عام ہے لیکن واضح کا استعمال سے کوئی دخل نہیں. واضح فقط معنی حقیقی کے لیے لفظ کو وضع کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی اس کو اہل لغت اس کو مجازی معنی میں لے جاتے ہیں تو وہ ان کی ذمہ داری قرینہ لے کے ہیں. واضح سے نہیں کہیں گے کہ آپ نے ہمیں معنی مجازی نہیں بتایا، واضح نے وضع ہی نہیں کیا معنی مجازی کے لیے. سلامت رہیں، جزاک اللہ. التفت یہی ہے التحقیق جو صاحب کے پائے گی حسب ما یدن الدقی ان حال المستعمل فیہ والموضوع لہو، یعنی مستعمل فی والموضوع لہو فی فی الحروف حالہما. حال المستعمل فی ایک حالت ہے لفظ کا استعمال کرنا معنی میں، ایک حالت یہ ہے کہ لفظ کا وضع ہونا کسی معنی کے لیے. یہ جو دو حالتیں ہیں حالہما فی الاسماء، یعنی صاحب کفایہ کا پہلا نقطہ اپنے نظریے کے لیے پہلی تمہید پہلا مطلب یہ ہے کہ حروف کی استعمال اور موضوع مستعمل فی موضوع وہی ہے جو اسماء کی ہے. اسماء بھی عام معنی کے لیے وضع اور عام معنی میں استعمال ہوتے ہیں، حروف بھی عام معنی کے لیے وضع اور عام معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یہ مشابہت قائم کی ہے زید کل اسد جیسے ہوتا ہے. یہ پہلی تمہید، یہ دعویٰ ہے، اس پہ ابھی دلیل کوئی نہیں. یہ صاحب کفایہ کا دعویٰ ہے، اپنے نظریے پہ ایک دعویٰ پیش کیا. دلیل آگے آئے گی وذالک. اب آگے دلیل لأن الخصوصیہ المتوہمہ. اب یہ دلیل پیش کر رہے ہیں دوسرے نظریوں کے دونوں کی رد میں اور اپنے نظریے کے ثبوت میں. وہ اب کیسے دلیل بنے گی؟ خصوصیہ یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں نا موضوع حروف میں موضوع لہو خاص ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ موضوع لہو. ایک قول ہے حروف میں موضوع لہو خاص ہے، دوسرا قول کیا ہے جس کو رد کیا صاحب کفایہ میں مستعمل فی خاص ہے. اب دونوں دو شکا ایک تیر سے ایک دلیل سے دو نظریوں کو رد کریں. آپ دیکھیے گا کیسے رد کریں. کہہ رہے ہیں جی لأن الخصوصیہ. اب یہ خصوصیہ پہ نگاہ رکھیں، مستعمل فی خاص موضوع لہو خاص. سوال اٹھا رہے ہیں صاحب کفایہ کہ یہ لفظ من کا معنی ابتدا موضوع لہو خاص ہے یعنی معین مشخص، یا جس معنی میں من بمعنی ابتدا استعمال ہوا ہے وہ مشخص معین ابتدا خاص ہے. اس نقطے سے ابتدا کی. مثلا یہ جو خصوصیت کہاں سے آئے گی؟ یہ یا خارج سے آئے گی یا ذہن سے آئے گی، دو حال سے خالی نہیں. یہ تمہید معین کریں یعنی خصوصی المتوہمہ ان کانت ہی الموجبہ. ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ خصوصیہ. وہ خاص چیز کسی معنی عام کو خاص کر رہی ہے، ابتدا کے معنی کو ابتداء خاص میں کون سی چیز لے کون المعنی المتخصص بہذ الخصوصیہ. بہا کی ضمیر پھر خصوصی جزین خارجین. یا تو وہ خصوصیت اس معنی جو موضوع رہا یا مستعمل فی اس کو خارج میں وہ خصوصیت جزئی حقیقی بنا رہی ہے، جزئی خارجی بنا رہی ہے. یعنی وہ جو خصوصیت ہے یا خارج میں جزئی خارجی بنائے گی حقیقی، یا ذہن میں جزئی ذہنی بنائے گی. دو حال سے وہ خصوصیت کا ایک کام ہے، یا خارج میں خصوصیت ہے گی یا ذہن میں. فمن الواضح ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فیہ فیہا ضمیر ہے نہیں جاؤ فی الحروف. وہ کہتے ہیں یہ بات واضح ہے کہ بہت زیادہ مستعمل فی الحروف کذالک کثیرا ما لا یکون المستعمل فیہ کذالک. یعنی بہت زیادہ حروف میں مستعمل جب استعمال کرتے ہیں حروف کو تو وہ حروف خارج میں خاص جزئی خارجی نہیں ہوتے، جزئی خارجی نہیں ہوتے، وہ کلی رہتے ہیں. اس کے آگے مثال آ جائے گی کہ سیر تو من النجف، پتہ نہیں نجف کس نقطے سے، اس نقطے اس نقطے، تو من بمعنی الابتدا یعنی ابتدائی خاص تو نہ ہوئی، ابتدائی عام ہی رہ رہی. بے شک جب استعمال کیا وہ عام ہی ہے، تو وہ خصوصیت کوئی نہیں ہے. ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فی الحروف کذالک. کذالک اشارہ ہوئی کہ جو خارجی نہیں بنتی.
بالکلی اور وہ کلی رہتی ہے. صرف تو میرا نجف من بمعنی الابتدا، ابتدا بمعنی ابتدا لہو مصادیق کثیرہ بمعنی عام، وہ بمعنی ٹھیک ہو گیا. ولذا التجا بعض الفحول، محقق شریف افن یہ فحول ہے. ہدایت المسترشدین بڑی اچھی کتاب ہے، یہ معالم کی شرح لکھی گئی. ہدایت المسترشدین یہ باز خارج ہے اور بہت زبردست کتاب ہے، دقیق ہے. التجا بعض الفحول الی جعلہ جزءا اضافیا، یہ جو جزئی خارجی جس کو لوگ کہہ رہے ہیں نا مستعمل فی خاص ہے یا موضوع و خاص ہے، اس کو یہ صاحب مسترشد ہدایت المسترشدین والے اس کو جزئی حقیقی نہیں مان رہے، جزئی اضافی مان رہے. جزئی اضافی کی کیا مثال ہے؟ انسان کی اضافت کس کی طرف؟ حیوان. انسان خود بے نفس ہی کلی ہے یا نہیں؟ کلی ہے. جب انسان کی نسبت یا اضافت کریں گے حیوان کی طرف تو یہ انسان کلی رہے گی یا جزئی ہو جائے گی؟ آپ نے نیچے افراد کی طرف دیکھیں تو یہ کلی ہے، نیچے کی طرف دیکھیں تو کلی ہے، اوپر کی طرف دیکھیں تو یہ جزئی ہے. اضافتاً الی الحیوان جزئی ہے، اضافتاً الی افراد الانسان کلی ہے. تو یہ جو یعنی جس کو یہ بعض الفحول صاحب ہدایت المسترشدین یہ کہہ رہے ہیں، یعنی صاحب کفایہ اپنے نظریے کی تھوڑا تائید میں ایک بات لا رہے ہیں کہ وہ بھی مان گئے کہ یہ جو ابتدا کا من النجف یہ جزئی اضافی ہے، جزئی حقیقی ہے. ٹھیک ہے نا، جزئی اضافی ہے. ہے جی تطبیق کیسے ہوگی یہ جزئی اضافی معنی دینے کا؟ ہاں اس کے اوپر اور نیچے تطبیق یعنی ابتدا من النجف اضافتاً الی الحلہ الی البغداد الی بصرہ، باقی شہروں کی نسبت یعنی اس کی ابتدا ہوئی ہے یہاں سے نجف سے، اس نے اپنے مشی کی ابتدا کی ہے. ٹھیک ہے نا، اضافتاً باقی شہروں کی نسبت. تو یہ اس وجہ سے اس کو جزئی اضافی کہتے ہیں، ورنہ یہ ابتدا تو وہ ابتدا کلی ہے. اگر اس کے مصادیق کو دیکھیں تو ابتدا من النجف اس نقطے سے اس نقطے سے اس نقطے سے، یہ ابتدا بنفس سے اپنے نیچے افراد کو دیکھیں تو یہ کلی ہے. لیکن اگر ابتدا نجف بنسبت ابتدا من الحلہ اس اضافت کی طرف دوسرے کسی اور جگہ کی اضافت کی طرف دیکھیں تو پھر یہ جزئی اضافی ہو جائے گا. بہت ساری جگہوں سے ابتدا، ان میں سے ابتدا نجف کو جو ہے نا تھوڑی خصوصیت ہے بنسبت باقی جگہوں کے. عراق کے کل جو بلاد ہیں احسن، تو جیسے انسان کی حیوان کی طرف. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ یعنی اپنی بات کی تائید لا رہے ہیں کہ اگرچہ وہ اس کو یعنی اس حرف کے معنی کو جو ہے نا وہ کلی مان رہے ہیں. کلی مان رہے، جزئی اضافی کلی ہے، جزئی اضافی کیا ہے؟ کلی ہے. وہ بھی کلی مان رہے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا دوسروں کو دل برداشتہ بھی نہ ہو جائے جنہوں نے کہا جزئی حقیقی خارجی ہے، تھوڑا ان کو بھی کہا جزئی ہے لیکن ہم اس کو حقیقی خارجی نہیں مانتے، اضافی مانتے. واضح انشاءاللہ، یعنی تھوڑا سا ان کو دل کو جھارس مانتے. کہ مثلا کیسے دوں رحم اللہ والے جزئی خارجی یہ ہوگی کہ یہ ابتدا من النجف جب ہو رہی ہے اہل عرف کے نزدیک یہ خاص ابتدا ہے، یہ ہلے سے نہیں ہے، یہ بصرے سے نہیں ہے، یہ کسی اور سے، یہ خاص ہے. یہ جزئی خارجی حقیقی ہے. یہ ابتدا من الحلہ اس پہ صادق نہیں آتی، ابتدا من بغداد پہ صادق نہیں آتی. اب یہاں پہ جو جزئی اضافی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو نجف سے ابتدا ہے اس کے نیچے بہت ساری ابتدا ہیں. نجف کی شہر رسول سے اور ابتدا ہے، شہر مدینہ سے اور ابتدا ہے، یعنی اس نجف والی ابتدا کے نیچے بہت سارے مصادیق ہیں. تو یہ نجف والی ابتدا کلی ہے، جزئی حقیقی نہیں ہے. وہی بتا رہا ہوں، کلی ہے. لیکن جب اسی نجف والی ابتدا کی نسبت ہلے والی ابتدا سے دیں گے یا بغداد اس کی نسبت یہ جزئی اضافی ہو جائے گی. اضافتاً الی ابتدا من البصرہ ابتدا من البغداد یہ جزئی اضافی ہو جائے گی. ان بہت ساری ابتداءات کے نسبت یہ جزئی اضافی ہے، لیکن اپنے نیچے افراد کے نسبت یہ کلی ہے. یہ صاحب مسترشدین کہنا چاہ رہے ہیں. جی اب آگے دیکھ لیجیے.
بلے وہو کما ترا، یعنی صاحب الکفایہ نے صاحب ہدایت المسترشدین کی تائید کر دی ہے کہ بات ایسے ہی ہے، یہ کلی ہے اور جزء اضافی ہے، جزء خارجی حقیقی نہیں ہے۔ پہلے وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُوجِبَةُ، ہیہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جی پہلی صورت اگر یہ خصوصیت کی طرف جا رہی ہے، یعنی وہ جو اس من کا حرف کا معنی ابتدا کو ابتدائے خاص جزئی خارجی بنا رہی تھی، کوئی خصوصیت بنا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں وہ جو خصوصیت جو اوپر انہوں نے ذکر کی ہے، اگر یہ اس معنی جو خصوصیت ہے اس معنی حرف کو جزئی خارجی بنا رہی ہے تو جزئی خارجی نہیں بن رہی، بلکہ یہ تو کلی ہے اور یہ جزئی اضافی ہو سکتی ہے، اتنا ہو سکتا ہے۔ اگر وہی خصوصیت جو کسی کلی کو جزئی اس پہ فرد میں کنورٹ کر رہی ہے، اگر وہ خصوصیت کیا ہے، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ یعنی خصوصیت الْمُوجِبَةُ لِكَوْنِهِ جُزْئِيًّا ذِہْنِيًّا، کہ وہ جو فرد ہے اس ابتدا کا، ابتدا من النجف کا جو فرد ہے وہ ایک خصوصیت ہے کہ ابتداء خاص ہے، ہر ابتدا نہیں، وہ اس کو یا جزئی خارجی بنا دے گی وہ خصوصیت، یا جزئی ذہنی بنا دے گی، یعنی ابتدا خاص ہے وہ ذہن میں خاص ہوگا، یا خارج میں ابتداء خاص ہے کہ اس دروازے سے ابتدا ہوئی مثلا جی ہے سو انہو لا یکاد یکون المعنی حرفیاً، وہ کہتے ہیں معنی اس وقت تک حرفی نہیں ہو سکتا الا اذا لوحظ حالتا لمعنی آخر، معنی حرفی تب ہوتا ہے کہ وہ معنی کسی اور کے لیے حالت بن رہی ہے، مثلا سیر تو من النجف، تو نجف کا ایک معنی ہے، تو سیر اور نجف کے درمیان جب من آئے گا تو اس من کا معنی ابتدا کی جو حالت ہے وہ کسی دوسرے معنی کی ساتھ مل کے حالت بنے گی، تب معنی حرفی ہوگا، حالہ اعلی و حالہ دوسرے معنی کی۔ ومن خصوصیات القائمہ بہی، تو یہ جو معنی ہے نا حرف کا، یہ قائم ہوتا ہے دوسرے لفظ کے معنی کے اندر قائم ہوتا ہے، خود اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ من کا معنی ابتدا تب ہم لیں گے جب سرتو اور نجف یہ دونوں چیزیں ہوں گی، ورنہ یہ من کے اور بھی معنی ہیں، ممکن ہے معنی بدل جائے، تو معنی اس کا حرف کا قائم ہوتا ہے غیر کے اندر، قائم بالغیر۔ ومن خصوصیات القائمہ بہی ویکون حال المعنی الحرفی کا حال العرض، جیسے مثلا الاباء اسود، ابا جوہر ہے اور یہ سودا، سودا جو ہے یہ عرض ہے، یہ عرض جیسے یہ جدران ہے یہ جوہر ہے اور یہ بیاض اس کا لون اس کے اوپر عارض ہو رہا ہے مثال کے طور پر، تو وہ کہتے ہیں عارض جو بھی ہوتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، خود اکیلا اس کا قائم نہیں، مستقل نہیں ہے، قائم نہیں ہوتا۔ اسی طرح حرف ہے اس کا معنی بھی دوسرے الفاظ ساتھ ہوں گے جملے میں تو تب وہ معنی دے گا، ورنہ اپنا معنی وہ نہیں دے گا، قائم نہیں ہوگا۔ یہاں پہ فَكَمَا لَا يَكُونُ فِي الْخَارِجِ إِلَّا فِي الْمَوْضُوعِ، یعنی یہ جو عرض ہوتا ہے یہ خارج میں تب ہوگا جب موضوع یعنی جوہر ہوگا، مثلا موضوع جدار ہے یہ ہوگی تو لون ابیض ہوگا، موضوع یہ ابا ہے یہ ہوگی تو لون اسود اس کے اوپر عرض ہوگا، تو اسی طرح خارج میں موضوع کے علاوہ عرض کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ هُوَ لَا يَكُونُ فِي الذِّهْنِ إِلَّا فِي مَفْهُومٍ آخر، اسی طرح معنی حرفی ہے، اگر آپ اس کو جزئی ذہنی قرار دیتے ہیں وہ مستقل خود نہیں قائم، وہ معنی حرفی ذہن میں آ گیا، جب تک کہ کوئی اور مفہوم ساتھ نہ ہو یہ معنی حرفی اپنا کوئی وجود ہی نہیں کرتا۔ اگر اسی معنی سے جو ہے اس کو متعلق معنی اسمی سے ملائیں گے پھر وہ جو ہے معنی نہیں رہ گیا ذہنی، ذہن خارجی ہو جائے گی، نہیں، ذہن میں تو تصور اس کا آئے گا نا، سر تو میرا نجف البصرہ، وہ خارج میں سے ہو جائے گا نا، معنی حرفی کی ذہنی نہیں رہے گی، نہیں معنی حرفی ذہنی رہے گا، لیکن اس کی تطبیق اس کا امتثال جب کوئی کہے گا سر من النجف الکربلا، تطبیق آپ اس کا امتثال خارج میں کریں گے، لیکن آپ کا مفہوم کہ یہ طلب کیا کر رہا ہے مجھ سے، پھر مفہوم چیز آخر ہو جائے گی اور مصداق اسی مفہوم کا ہی مصداق بن رہا ہے نا،
کہ وہ مثلا ابتدا جو نجف سے طلب کر رہا ہے عام مولا مشی نجف سے طلب کر رہا ہے، تو اس کا معنی ہے مجھے خارج میں نجف سے ہی اس مشی کو متفق کرنا ہے، اسی ذہنی مفہوم کا ایک مصداق خارج میں متفق ہوگا جی۔ تو یہ بات یہاں پہ آ گئی۔ وَلِذَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ تعریف الحرف، تعریف حرف میں کیا کہا گیا؟ تعریف حرف میں کہا گیا بِأَنَّهُ بِأَنَّ الْحَرْفَ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى، معنی ہے دلالت کرتا ہے حرف ایک معنی پہ، لیکن جب تک اس کے ساتھ غیر کوئی اسم نہ آ جائے، سرتو اور نجف، یہ پورے جملے کا یہ دوسرا غیر ہے نا، سرتو اور نجف، جب تک یہ نہ آ جائے تو اس وقت تک یہ معنی اپنا نہیں دیتا، کیونکہ اس کے کئی معنی حرف کے ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں یہاں متکلم کون سی مراد ہے، وہ مراد تبھی پتہ چلے گی وہ حرف کا کون سا معنی ہے جب اس کے غیر ساتھ آئیں گے حرف کے جی۔ یہ تو بات صاحب کفایہ نے یہاں تک ٹھیک کی ہے، جیسا کہ مشہور ہے عام ہو گیا نا جی، اتنے تک جو ہے مستعمل عام ہو گیا، مستعمل عام ہو گیا، اسی طرح اسم عام ہوتا ہے اس کی معنی عام ہوتی ہے، تو اسی طرح سے اس کی بھی معنی عام ہوگی۔ آخر میں بھی یہی چاہتا ہے کہ جو ہے موضوع مستعمل کی ایک خاص عام ہے، یعنی مستعمل فی بھی عام ہے، موضوع ہو گیا، ٹھیک ہے، مادہ علامہ فی غیر، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ دلالت کرے گا من، ٹھیک ہے، بمعنی ابتدا صرف تو من النجا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ابتدا تحلیل عقلی دقی سے ابتدا کے بہت سارے مصادیق ہیں، نجف میں ہزاروں نقطے ہیں جہاں سے ابتدا ہو سکتی ہے، لیکن عرف کے اعتبار سے جو بندہ نجف سے ابتدا کرے یہ ابتدائی خاص ہے، نہیں اقلا نہیں، اہل اللغہ، اہل اللغہ اس ابتدا کو ابتدائی خاص کہہ رہے ہیں، ابتدائی یہ جزئی حقیقی کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ عام نہیں، موضوع لہو بھی عام نہیں رہے گا، مستعمل فی بھی عام نہیں رہے گا، خاص ہو جائے گا جی۔ آگے دیکھیے گا فالمانا وَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَ يَصِيرُ جُزِيًّا، جو وہ خود بھی قبول کر رہے ہیں کہ معنی جب غیر کے ساتھ مربوط ہو جائے گا حرف کا معنی تو وہ جزئی ہو جائے گا، مشخص ہو جائے گا، معین ہو جائے گا، لا محالہ بہذا اللحاظ، جب وہ معنی حرف کا معنی دوسرے کے ساتھ مل کے معنی دے رہا ہے ذہنی طور پہ جزئی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ بحیث یباینہ اذا لوحظ ثانیا کما لوحظ اولا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا معنی اگر ایک مرتبہ لحاظ کیا تو اور معنی، پھر دوسری مرتبہ لحاظ کیا، کریں گے نا، اصل پہلے ہم لحاظ کیا اس کا ذہن میں، پھر اس کو تطبیق کیا خارج میں، ہاں وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، لحاظ کا دخل دے رہے ہیں تفجیداً، لحاظ کو قید بنا رہے ہیں معنی حرفی کی جی۔ جتنی دفعہ آپ لحاظ کریں گے پہلا لحاظ اور ہے، دوسرا لحاظ اور ہے، سیر تو من مثلا من الحلہ مثلا یہ اور لحاظ ہے، سیر تو من الجب اور لحاظ ہے، تو ہر لحاظ پہ اس کا معنی مختلف ہو جائے گا، تباہی ہو، تو یہ اس اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں، دقت عقلی سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مختلف معنی ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ قَانَ لاحظ واحدان، اگرچہ وہ لحاظ کرنے والا ایک ہی ہے لیکن لحاظات ایک کے بعد دوسری مرتبہ کہہ رہے ہیں تو ہر دفعہ معنی الگ ہو رہا ہے، الا یعنی معنی مشخص معین جزئی اس حد تک وہ مان رہے ہیں، الا ان هذا اللحاظ لا يكاد يكون ماخوذا في المستعمل فيه، یہ جو لحاظ ہے یعنی موضوع لو کے وقت جب معنی کو وضع کیا گیا، یہ اس وقت جب لحاظ کیا گیا جو کہہ رہے خصوصیت ہے، ایک لحاظ ہے ذہن میں، یہ مستعمل فی میں یہ لحاظ نہیں اخذ کیا جائے گا، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ لِحَاظٍ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، کہ اگر ہم مستعمل فی میں بھی اسی لحاظ کا، وہ لحاظ کیا ہے، وہ لحاظ یہ ہے کہ حرف کا معنی دوسرے کے ساتھ مل کے کسی اسم وغیرہ کے ساتھ مل کے اپنا معنی دیتا ہے، غیر کے ساتھ مل کے معنی دیتا ہے، غیر کا محتاج ہو کے معنی دیتا ہے، یہ لحاظ جب ہم استعمال میں بھی ایک دفعہ پھر کریں گے تو یہ ایک نیا لحاظ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بداہتاً ان تصور المستعمل فی مما لا بد منہ فی استعمال الالفاظ، کہ جس بس ایک منٹ، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ مستعمل فی کا تصور کریں گے
ٹھیک ہے. لفظ ابتدا کو جب آپ نے استعمال من کو استعمال کیا صرف تو من النجف ابتدا کے معنی میں جب آپ نے استعمال کیا تو اس میں آپ نے الفاظ کا استعمال کیا صرف تو من النجف یہ سارے استعمال. تو جب یہ کیا تو یہ لحاظات اس میں متعدد پہلے من بمعنی ابتدا دو لحاظ ہو جائیں گے. ایک موصول والا لحاظ ہوگا ایک مستعمل فی والا ہوگا.